اور پھر اس سے اوپر جا کر کہ ہر ایمان والے کا، ہر کلمہ پڑھنے والے کا اکرام، ہر ایک کا، چاہے کوئی حق نہیں ہے ہمارے اوپر اس کا، لیکن ہم اکرام کریں گے۔ جیسے دنیاوی نسبتوں کی وجہ سے لوگ بغیر کسی حق کے اکرام کرتے ہیں، دنیاوی بڑے ہوتے ہیں، جو دنیاوی لائن کے بڑے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے آدمی لاکھوں لگا دیتے ہیں، ان کے پیچھے جو دنیاوی لائن کے بڑے شمار ہوتے، ان کا کوئی حق نہیں نکلتا ہے، لیکن ان کی دعوت کرنے میں آدمی ہزاروں روپے لگا کے مار، اور اوپر سے کوئی ہمارے گھر آئے اس کی خوشی کہ ہمارے گھر آئے، کوئی لیڈر ہیں، کوئی آئیڈیل ہیں، کوئی ماڈل ہیں، ہوتا ہے، ان کے پیچھے لوگ دوڑے بھاگے جاتے، کچھ ملتا نہیں ہے سوائے خرچہ ہونے کے اور وقت کی بربادی کے، لیکن چونکہ ان کی ایک خاص قسم کی محبت دلوں میں پیدا ہوئی ہے، ایسے ہر مسلمان کی محبت پیدا ہو دل میں، ہر مسلمان کی، پھر وہ اس کے ساتھ رشتہ داری ہیں، تعلق ہیں، تو اور زیادہ ہوگی وہ، نہ ہر کلمہ گو کی کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کا بندہ، اس کے دل میں ایمان ہے۔ جیسے مال کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کرسی کی وجہ سے کسی کو چاہتے ہیں، کسی کے فن اور ہنر کی وجہ سے کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو اس کی ڈگری کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ بہت بڑی ڈگری والا ہے، بہت بڑے ہنر والا ہے، بہت بڑے فن والا ہے۔ ایمان والا جو ہے وہ بہت بڑا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ تو کلمہ گو کا کلمے کی وجہ سے اکرام مسلم جو ہے نا، اکرام مسلم وہ یہی ہے کہ ہر ایمان والے کا ایمان کی وجہ سے ہم اکرام کریں، چاہے وہ گرا پڑا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یا دوسرے کچھ گناہوں میں مبتلا ہے، وہ گناہ کرتا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ہے، وہ ایمان کی وجہ سے اکرام کرتا کہ کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے، تو اس ایمان کی وجہ سے اس کا اکرام ہوگا۔ جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہے دنیاوی اعتبار سے، شرابی ہے، زانی ہے، سب کو پتا ہے، لیکن لوگ اس کا اکرام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے شراب زنا تو ایسی چیز نہیں کہ اس کا اکرام کیا جائے، لیکن وہ بڑا آدمی لیڈر ہے، ماڈل ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے کی جہاں بات آتی ہے تو ذرا سی اس سے کوئی کوتاہی ہوئی تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ ہاں، گناہ سے محبت نہیں کی جاتی، گناہ سے محبت نہیں کی جاتی، گناہ سے تو نفرت ہوگی لیکن گنہگار سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ یہ سبق ہے تبلیغ میں، اکرام مسلم سے یہی چاہا جاتا ہے، اکرام مسلم، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، ہم اس کی عزت کریں گے۔ ہاں، اس کے اندر کمی ہے تو اس کو سمجھائیں گے بھائی بنا کر کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، جیسے سگا بھائی ہوتا ہے تو ویسے کام کرتا ہے، آدمی اس کو سمجھاتا ہے۔ کوئی برائی کرے تو آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کے بھائی کی کوئی برائی کرے، بلکہ اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتے۔ اپنا سگا بیٹا ہو اور وہ برے کاموں میں ہے تو آدمی اپنے اس بیٹے ہونے کی نسبت سے اس کے برائیوں پر پردہ ڈال دیتا۔ تو ایسے عام سے عام مسلمان وہ اللہ کا بندہ کلمہ گو ہے، اللہ کے ساتھ اس کی خاص نسبت ہے، اس کے اتنے سارے گناہوں کے ساتھ اللہ اس کو برداشت کر رہا، اس کے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے، اس کے عیبوں پر پردہ اللہ نے ڈالا، اور بندوں کو بھی اس کا حکم دیا ہے کہ عیبوں پر پردہ ڈال دیں۔ عیبوں پر کیا ڈالیں؟ کہ کسی کا عیب نہ اچھالیں، پردہ ڈال دیں۔ اس کی پیٹھ پیچھے بھی بیان کرنے کو منع کیا، اس کو غیبت کہتے۔ تو اس کی مشق کرنی، اور ہر کام اللہ کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ، خیرات، تبلیغ، گشت، چلہ، 4 مہینہ جو کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی مشق ہے۔ یہ چیزیں محنت چاہتی ہے، مشق چاہتی ہے کہ اس پر مشق کی جاوے، اخلاص جس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وہاں قابل قبول عمل وہی ہوگا جو اللہ کے لیے ہوگا، جو اللہ کے لیے ہے وہ قبول ہوگا،
اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے چاہے کتنا بڑا عمل ہو وہ عمل رد ہو جائے گا. تو اس کی مشق کرنی ہے، کیونکہ ماحول تو ایسا ہے نہیں، ماحول میں اخلاص کی کمی ہے. تو اس کی مشق کا جو چیز ماحول میں نہیں ہوتی اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی، اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑتی. جو چیز ماحول میں ہوتی ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے، اور ماحول میں کم ہے تو محنت زیادہ کرنی پڑتی اس کے لیے کہ اللہ راضی ہو جاوے، اللہ خوش ہو جاوے ہماری نماز سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے ذکر سے، ہماری عبادت سے، ہماری دعوت سے، ہماری خدمتوں سے. کہ بہت سی مختلف لائن کی خدمتیں آدمی کرتا ہے، اس میں بھی اگر نیت اچھی نہ رہی، نیت اچھی نہ رہی، اس لیے کہ ماحول میں شہرت کا جذبہ غالب ہے، ہر چیز میں شہرت کا جذبہ غالب ہے. کہ آدمی تھوڑا سا کوئی کام کرتا ہے فوراً فوٹو کھنچواتا ہے یا خود ہی فوٹو کھینچ کے ڈالتا ہے، تو کہاں اخلاص باقی رہے گا؟ یہ تو اخلاص کے منافی ہے. کہ آدمی عمرے میں گیا وہاں سے فوٹو کھینچ کے بھیجتا، وہ تو چھپانے کی چیز ہے کہ بھائی میں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، طواف کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں. تو آدمی دعا مانگتے ہوئے فوٹو کھینچ کے بھیجتا ہے وہاں سے. تو یہ تو اخلاص کے منافی ہے. آدمی کوئی خیر کا کام کرتا ہے، 10 آدمی کرتا ہے، 10 اکٹھے ہو کر فوٹو لیتے ہیں پھر اس کو بیچتے لوگوں. یہ تو اللہ کے لیے کیا تھا کہ شہرت کے لیے کیا تھا. تو ایسے ماحول میں اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی محنت کرے اخلاص پر کہ اللہ راضی ہو جاوے. اور جان اور مال ہمارے پاس امانت ہے، ہماری جان بھی، ہمارا مال بھی، جو کچھ ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، جو کچھ ہے، مما رزقناہم، اللہ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے. ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے، جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے، وہ اس کو اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو اس کو امانت سمجھ کر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا. ان بنیادی چیزوں پر ایک مشق کروائی جاتی ہے، اس مبارک محنت. جب اس پر مشق ہو جاتی ہے تو پھر اب باقی دین پر چلنا بھی آسان ہوتا ہے. آدمی کا رخ مڑ جاتا ہے دین کی طرف. جیسے تختی پڑھاتے ہیں نا، الف با تا ثا جیم، پھر حروف کو جوڑ کر پڑھاتے ہیں، پھر کلمے بنا کر پڑھاتے ہیں. تو یہ پڑھ لیتا ہے آدمی تو پورا قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. وہ تختی پورا قرآن شریف نہیں ہے، لیکن وہ بنیادی چیزیں پڑھ لی جاتی ہیں اچھی طریقے سے، تو پورا قرآن شریف جہاں سے پڑھاؤ، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، 25واں پارہ، 30واں پارہ، سب جگہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ایسے یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس پر اگر ہر مسلمان مشق کر لے، ایمان پر، نماز پر، علم پر، ذکر پر، اخلاق پر، اخلاص پر، اور راہ خدا میں جان مال لگانے کا جذبہ بنا لے، تو پھر اب دین کے جو دیگر احکام ہیں وہ سارے احکامات پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. اس وقت ایک مجمع ہے جو جماعتوں میں جا رہا ہے، 4 مہینے کے لیے، چلوں کے لیے جماعتیں بن رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نکلنے کو آسان فرماوے اور قبول فرماوے، پوری دنیا میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے. ہم ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن بس اس پر اکتفا نہیں کر لیں گے کہ لوگ جا رہے ہیں ہم دعا کر لیں گے. ان کے لیے تو ضرور دعا کرنی چاہیے. ہر خیر کے کام کرنے والے کے لیے ہم دعا گو ہیں تاکہ ہمارا اس میں حصہ بھی ہو جائے. اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر دین لانے کے لیے، دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں. یہ مقاصد میں سے ہیں نکلنے کے، جو مقاصد کہ دین پر چلنے کی ہم مشق کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی گزارش اس لیے کریں کہ وہ بھی دین پر چلنے کی مشق کر کے دین پر چلنا سیکھیں. اس نیت کے ساتھ نکلنا ہے کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کریں گے اور پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کرے. اس محنت میں اپنی جان اپنا مال ہے. جیسے آدمی اپنی ضرورتوں میں اپنا لگاتا ہے، کھانے میں، دوا دارو میں، اپنے کپڑوں پر، اپنا گھر بناتا ہے، اپنی سواری لاتا ہے، سواری کا پیٹرول ڈیزل ڈالتا ہے روزانہ. اپنی جان مال سے غریب آدمی اپنے حساب سے کرتا ہے، مالدار اپنے حساب سے کرتا ہے. تو دین سیکھنا سمجھنا بھی ہماری اپنی ضرورت ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی جان اپنے مال سے اپنا دین سیکھے سمجھے. ضرورت کا اپنا خرچہ لے لے، اپنی ضرورت کا سامان لے لے، اپنے کپڑے بستر وغیرہ
جیسا موسم ہے اس حساب سے سامان لیں تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو. یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی ضرورت کا خرچہ لیوے یا سامان لیوے. یہ توکل کے خلاف نہیں. انبیاء علیہم السلام بھی اپنے سفروں میں سامان ساتھ رکھتے تھے, سواری رکھتے تھے, سفر کا توشہ ہوتا تھا, اپنے کپڑے وغیرہ ہوتے تھے. یہ ضروریات انسانی ہیں. اس نیت سے ساتھ رکھ لیں کہ نظر ہماری کسی اور پر نہ جائے, کہ ہم سوال نہ کریں کسی سے جا کر, کسی پر بوجھ نہ بنے ہم جا کر, بلکہ ہمارے پاس اپنا سامان ہے, ہم خود استعمال کریں گے, اس اپنا پیسہ ہے, اس سے اپنا خرچہ کریں گے اور اپنی جان مال لگا کر خود دین سیکھیں گے اور دوسروں کو دین سیکھنے کے لیے آمادہ کریں گے. جماعت کی شکل میں سفر ہوتا ہے, 10 12 15 آدمیوں کی جماعت ہے. ایک کو ذمہ دار بنا لیا جاتا ہے, باقی ساتھی ساتھ میں. جن کو ذمہ دار مشورے سے بنایا جاوے ان کی اطاعت کریں. کوئی آدمی خود سے ذمہ دار نہ بن جائے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی, بلکہ مشورے سے جس کو بنا دیا جائے پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اور باقی ساتھی ان کی اطاعت کریں. اس میں اس کی ایک مشق ہے, کیونکہ اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے. جو اصل اطاعت اللہ رسول کی ہے یہ اس کی مددگار بنتی ہے کہ آدمی نے ماننا سیکھا. اس لیے دین میں, شریعت میں ہر جگہ ماننے کو کہا. ماں باپ کی مانو, اپنے بڑوں کی اطاعت کرو, اپنے بزرگوں کی, علماء دین کی اطاعت کرو, کہ ان اطاعتوں سے آدمی اللہ رسول کی اطاعت کی طرف جاتا ہے. اور نیچے سے یہ آدمی نافرمانی کے رخ پر پڑا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہے, اپنے بڑوں کا نافرمان ہے, ماننے کا جذبہ نہیں ہے, تو پھر یہ آدمی اللہ رسول کی بھی کیسے اطاعت کرے کہ اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. خصوصاً اس دور میں کہ آزادی ہے, فکری آزادی ہے, ہر آدمی آزاد ہے. ہر سمجھے کا آدمی سے کہ میں زیادہ سمجھاؤں. 10 سال کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 40 سال کے ابا سے زیادہ سمجھاؤں. 12 سال کا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ 30 سال کی ماں سے میں زیادہ سمجھاؤں. کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بیماری ہے بڑی اس زمانے کی. تو ایسے وقت میں اور زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے. جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو دوا کی اور ضرورت پڑتی ہے, یہاں تک کہ آدمی کو ایڈمٹ کر دینا پڑتا ہے. کہ دوا گولی سے بھی کام چلے ایسا کہ اس کو ایڈمٹ کر دو. تو یہ بیماری بھی اس سے دور ہوگی کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلا, اپنی جان مال لے کر نکلا ہے, کسی کے تابع ہو گیا, جن کو ذمہ دار بنایا ہے. اب جہاں جاتا ہے ان سے پوچھتا ہے, یہاں تک کہ اپنی حاجتوں میں بھی جاتا ہے تو پوچھ کر جاتا ہے. استنجے کے لیے جا رہا ہے, غسل کے لیے جا رہا ہے, تو بھی امیر صاحب سے پوچھتا ہے. تو اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بہت مفید مادہ ہے. ہاں, اللہ رسول کی اطاعت کی طرف آدمی آئے گا اور وہی کامیاب ہوگا. انہی لوگوں پر رحم کیا جائے گا جو اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لعلکم ترحمون, اللہ رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ہم اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں دنیا میں, آخرت میں بھی. جتنا اس کا رحم و کرم ہمارے ساتھ ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی. پیسوں سے نہیں ہوگی, مال دولت سے نہیں ہوگی, ڈگری اور عہدے سے نہیں ہوگی. اللہ کے رحم و کرم سے کام بنیں گے. تو اس کے رحم و کرم کے مستحق بننے کے واسطے یہ صفت ہے کہ ہم اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں. اور اللہ رسول کی اطاعت میں یہ اطاعت مفید ہوتی ہے کہ آدمی مانے, اپنے بڑوں کی اطاعت کریں. جماعت میں اس کی مشق ہوتی ہے, اس لیے ذمہ دار بناتے ہیں. باقی ساتھی ساتھ میں رہتے ہیں, مل جل کر سب کام کرتے ہیں. 24 گھنٹے کے اعمال ہوتے ہیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان اعمال کو اعمال تربیت فرماتے تھے کہ یہ تربیت کے اعمال ہیں. ان اعمال کو پابندی سے کرنا ہے. 4 قسم کے کام ہیں جس میں زیادہ وقت بھی لگانا ہے, پابندی سے کرنا ہے. یہ انبیاء علیہم السلام کے کاموں میں سے لیے گئے کام ہیں. جو کام انبیاء علیہم السلام کرتے تھے وہ کام ہے یہ, اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور یہ ہر ایک کے لیے, نکلنے والے تو اس کا خاص اہتمام کریں گے وہاں پر, ورنہ ہر مسلمان کے ذمے ہے کہ وہ ان 4 کاموں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. کہ ہر مسلمان جہاں بھی ہیں وہ داعی ہیں, دعوت دے ایک دوسروں, دین کی بات کہیں, اللہ کی طرف بلاویں, اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کریں, اللہ کی اطاعت عبادت کی طرف دعوت دیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقوں کی طرف دعوت دیں.
ہر ایک دعوت دیں. دوسرا اپنا دین کا سیکھنا سکھانا ہے کہ ہر آدمی جہاں بھی ہے جو جانتا ہے دوسروں کو سکھاوے. گھر میں ہے کلمہ جانتا ہے بچے کو سکھاوے. دین کی ضروری باتیں آدمی جانتا ہے اپنے بچوں کو سکھاوے. پیشاب کرنے کا طریقہ ہے, استنجا کرنے کا طریقہ بتاوے ان کو, نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھاوے, کھانے کے آداب بتاوے, سونے کے آداب ان کو بتائیں. جو جانتا ہے سکھاوے اپنے بچوں کو, بیوی کو, گھر والوں کو. دین کا سیکھنا سکھانا, جہاں بھی آدمی رہے سکھاوے, سیکھیں. جو نہیں آتا ہے سیکھتا جا, تو روزانہ بہت سارا جمع ہوتا رہے گا اور روزانہ آدمی کا دین ترقی کرے گا. سیکھتا جاوے, عمل کرتا جائے. یہی طریقہ تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں کہ جیسے جیسے قرآن شریف نازل ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والوں کو سکھاتے تھے. پھر وہ اپنے گھر جا کر گھر والوں کو سکھاتے تھے. ان میں سے جو آدمی سفر کرتا راستے میں جو لوگ ملتے ان کو سکھاتے تھے. جو لوگ مدینہ سے قرب و جوار میں باہر رہتے تھے مسلمان, وہ انتظار میں رہتے تھے کہ مدینے کی طرف سے کوئی قافلہ جاوے, کوئی فرد جاوے, تو اس کو روک کر پوچھتے تھے کہ آج کل نئی آیتیں کون سی نازل ہوئی ہیں. اسی کا ماحول تھا. خبریں اسی کی لیتے تھے. جیسے آج کل لوگ خبریں لیتے ہیں صبح شام پہ, کوئی سماچار کوئی نیوز ہوتا ہے صبح شام خبریں لیتے دیتے ہیں, پھر فارورڈ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں ایک دوسروں کو. نہیں بھیجتے تو انتظار میں رہتے ہیں بھائی کوئی خبر نہیں ہے ابھی تک, 4-5 دن سے آپ کا کوئی میسیج نہیں ہے. لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسروں کو کہ بھائی اتنے دن ہو گئے کہ میسیج نہیں, کوئی خبر نہیں. تو دین کی طلب کا دور ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب پیدا کی لوگوں میں, تو دین کے سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا. چھوٹے بڑے, آزاد غلام, مرد عورتیں, مسافر مقیم, جو جہاں ہوتا تھا وہاں سیکھتے سکھاتے تھے. اس لیے جو روایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو دیکھیں کہ کوئی روایت آپ نے کہاں بیان کی ہے, کوئی کہاں بیان کی ہے, کوئی مکے میں, کوئی مدینے میں, کچھ مینا میں آپ نے کہا, کچھ مزدلفہ میں کہا ہے, کچھ عرفات میں کہا ہے, کچھ تبوک میں آپ نے کہا ہے. قرآن بھی اسی طرح نازل ہوا ہے. مکی آیتیں ہیں, مدنی آیتیں ہیں, رائے خدا کے سفروں میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, حج کے موقع پر آیتیں نازل ہوئی ہیں. اسی طرح قرآن شریف بھی نازل ہوا, اور جیسے نازل ہوتا گیا لینے دینے کا سلسلہ شروع ہے. تو دین کا سیکھنا سکھانا ہے جو اس محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ دین کا سیکھنا سکھانا عام ہو جائے. ہر مسلمان کے اندر طلب پیدا ہو کہ وہ سیکھیں, بیٹھا نہ رہیں. جماعت میں بھی جا رہے ہیں, سفر میں ہیں, تو سفر میں 2-2 کی جوڑی بنا لیں. ایک آدمی اس کلمہ پڑھ رہا ہے, دوسرا سن رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, یا وہ سن رہا ہے اس کو سکھا رہا. کلمہ صحیح ہے سب کا, اب آگے بڑھیں, نماز سیکھیں کہ نماز میں بنیادی چیزیں جو ہیں پڑھنے کی, سورہ فاتحہ سے شروعات ہوتی ہے. سورہ فاتحہ صحیح کریں, کچھ چھوٹی موٹی صورتیں صحیح کر لیں, کم از کم 4 صورتیں صحیح کر لیں تاکہ نماز صحیح ہو جائے تجوید کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اس کا, ورتل القرآن ترتیلا, صحیح پڑھنے کا حکم ہے. تو اس کو صحیح سیکھنا سکھانا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, معمولی چیز نہیں. یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان سیکھے سکھاویں. پھر اور چیزیں نماز کے فرائض واجبات ہیں, تاکہ نماز کے ارکان صحیح ہو جائے. 10 سال سے پڑھ رہے ہیں, 20 سال سے پڑھ رہے ہیں, لیکن فرائض کا پتہ نہیں ہے, واجبات کا پتہ نہیں. چھوٹنے پر نماز ناقص ہو جاتی ہے, فرض چھوٹنے پر نماز ادائی نہیں ہوتی ہے. تو اس کو سیکھنا ہے. پھر اس کی سنتیں, تاکہ نماز اچھی ہو جاوے, بہترین ہو جاوے, کہ سنت کے ساتھ جو عمل ہے وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہے, جو عمل بھی سنت کے مطابق ہے. تو فرائض سے لے کر سنن تک ہر چیز کا سیکھنا سکھانا ہے. سفر میں بھی ہیں تو اس کو سیکھے سکھاویں. اور ضروری چیزیں ہیں, سفر کی دعائیں ہیں, آداب زندگی ہیں, سفر کا طریقہ ہے, سفر کی سنتیں ہیں. اس طریقے سے سیکھتے سکھاتے سفر کریں. تیسرا ذکر و عبادت ہے. 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہے ہر حال میں, مسافر پر معاف نہیں ہے, قصر ہو جاتی. اگر مسافت سفر ہو جاوے جو شریعت کی مقدار ہے اتنا, تو اس میں جو ہے سفر میں
ظہر عصر عشاء کی بجائے 4 کے 2 رکعت، اور وتر چونکہ واجب ہیں تو ہر حال میں پڑھنی ہے وہ بھی، اور فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے حدیثوں میں تو وہ بھی پڑھنی ہے، لیکن قضا نہ ہو نماز، مسافر بھی نماز پڑھیں اور صبح شام ذکر کریں، دعا مانگیں، اعمال کے ساتھ سفر ہو۔ صرف یہ سفر نہیں اتنا کہ یہاں سے منزل پر جائیں گے اتنا، بلکہ پورا 4 مہینہ سفر ہے، پورے 4 مہینے دعوت دیتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، صبح شام تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، گلی میں ہے تیسرا کلمہ، بازاروں میں ہے چوتھا کلمہ، ریلوے اسٹیشن بھی بازاری ہوتا ہے، ایئرپورٹ ریلوے اسٹیشن میں بازاری بازار ہے، وہاں چوتھا کلمہ پڑھیں۔ ایسے دیگر مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کلمات پڑھے ہیں جس کو دعائیں کہتے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، تو وہ مسنون دعا پڑھیں اس وقت کی۔ نہیں آتی ہے تو پین اور ڈائری اپنے پاس رکھیں، سیکھنے والوں کے پاس پین ڈائری ہوتی ہے، جو بھی فن کے سیکھنے والے ہیں ان کے پاس آپ دیکھو گے قلم اور ڈائری ہوگی، جہاں موقع ملا اس کو لکھیں گے، وہ نوٹ کریں گے، جہاں موقع ملا اس کو نوٹ کریں گے، لکھیں گے، تو ہر ایک کے پاس پین ڈائری ہو تاکہ لکھے اس وقت کی یہ سنت ہے، یہ دعا ہے، یاد نہیں ہے اندر لکھ لیا، اب اندر دیکھ کے پڑھے، 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن پڑھیں گے یاد ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے سیکھنا سکھانا ہمارا اچھا ہوگا۔ جو مقاصد میں سے اس محنت کے کہ ہر مسلمان اپنا دین سیکھیں، جو سکھائیں سکھاویں، دعوت دے کر طلب پیدا کریں، طلب پیدا ہوئی اب دین سکھاویں، اپنے اندر پیدا کریں، طلب پیدا ہوئی دین سیکھیں، اور پھر ان جو سیکھائیں اس پر عمل کریں، جو سیکھائیں، دعا سیکھی ہے دعا پڑھنا شروع کر دیں، نماز سیکھی ہے نماز پڑھنا شروع کرے آدمی، قرآن شریف سیکھائیں تلاوت شروع کریں، ذکر کرنا سیکھائیں ذکر کرنا شروع کریں، خدمت کرنا سیکھائیں خدمت کرنا شروع کریں، تو وہ چیز محفوظ ہو جائے گی زندگی میں، عمل میں آ گئی ہے، یہ چیز عمل میں آ گئی۔ اور چوتھی چیز ہے خدمت، دعوت، تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا سکھانا، تیسرا ذکر و عبادت، اور چوتھا خدمت۔ یہ 4 کام ہیں، پورے 4 مہینے میں، پورے چلے میں، پورے 3 دن میں ہیں، اس کی ایسی مشق کر لیں، ایسی مشق کر لیں کہ ہم زندگی بھر ان کاموں کے ساتھ اب زندگی گزاریں گے۔ تجارت میں بھی ہیں تو پھر دعوت دیں گے، گھر میں دعوت دیں گے، گھر میں سیکھیں گے سکھائیں گے، جہاں ہیں وہاں ذکر عبادت کے ساتھ ہوں گے، جہاں ہم ہوں گے وہاں خادم بن کے رہیں گے، خالی نام کے خادم نہیں، نام کے اب ٹائٹل ہو گیا وہ بھی ایک خادم، تو نام کے خادم نہیں، کام کے خادم، کہ گھر میں ماں باپ کی خدمت کریں گے، وہی بچوں کی خدمت کریں گے، بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی خدمت کریں گے، محلے میں ایسے کمزور لوگ ہیں ان کی خدمت کریں گے، اپنی خدمت خود کریں گے، کہ جہاں موقع ملے گا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو جہاں موقع رہتا تھا آپ اپنی امت کی خدمت کرتے تھے، ان کو دین بھی سکھاتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے، لوگوں کے کام بھی آتے تھے، کھلاتے تھے پلاتے تھے، ان کے مالی تعاون بھی کرتے تھے اور جسمانی خدمت بھی کرتے تھے، مہمان آئے تو ان کو کھانا کھلا رہے، سفر میں گئے ہیں تو ان کے کھانے پکانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لکڑیاں لینے گئے ہیں کہ لکڑی آپ نے جمع کی کھانا پکانے کی، جیسا موقع ہوتا تھا آپ خدمت کرتے تھے۔ کبھی تو آپ نیچے ہیں، آپ کا کوئی امتی اونٹ پر سوار ہے اور آپ نکیل پکڑے ہوئے ہیں، وہ منع کر رہے ہیں، حضور کہہ رہے کہ نہیں آپ کی باری، آپ اوپر بیٹھے، میں نیچے رہوں گا۔ تو اس طریقے سے ان کاموں کی مشق کرنی ہے جو ہماری زندگی بھر کے اعمال ہیں، کام ہیں۔ جماعتوں میں جو جا رہے ہیں وہ خاص طور سے اسی پر پورا وقت لگائیں گے، جو گھروں پر جا رہے ہیں ان کو چونکہ گھر میں کاروبار بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، مشغولیاں بھی ہیں، لیکن اس میں سے روزانہ اپنا وقت فارغ کر کے ان کاموں کو کر، فرائض تو ہر حال میں پورے کرنے، نماز روزہ ہیں، زکوٰۃ حج ہیں، ایمانداری کے ساتھ رہنا، سچائی امانت داری پر رہنا، یہ تو ہر حال کے فرائض، لیکن اس کے علاوہ روزانہ اپنے اوقات میں سے کچھ مقدار فارغ کر کے ہم دعوت دینے کے لیے فارغ کریں، دین سیکھنے کے لیے فارغ کریں، اور اپنی عبادت اور اعمال کے لیے فارغ کریں۔ باقی جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کے پاس پورا وقت اسی کے لیے، ان کو نہ کاروبار ہے، نہ گھر بار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، اسی لیے یکسو ہوئے ہیں، اس لیے پورے طور پر یکسو ہو جاؤ،
मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस दुनिया को छोड़कर दूर दराज इलाकों में जाकर एक नई दुनिया आबाद करें। यानी आदमी अपने घर बार कारोबार को छोड़ रहा है तो अब वहां इन फिक्रों से यकसू हो जावे, अल्लाह के सुपुर्द करके जावे, घर में इंतजाम करके जावे, बीवी बच्चों के नफके का, उनके रहने सहने का, घर का इंतजाम कर लिया। अब घर की फिक्रों से आदमी यकसू होकर निकले, कारोबार में इंतजाम कर लिया, अब यहां से यकसू हो जावे आदमी। ऐसे असबाब न इख्तियार करें कि आदमी सफर में है लेकिन उसका दिल दिमाग घर में ही है, कि आदमी मोबाइल के साथ है, फोन के साथ है, सुबह हुई फोन किया, फिर दोपहर में वहां से आया, फिर शाम को फोन कर रहा है, तो इस आदमी का जहन यकसू नहीं है, वो आदमी पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि जहन यहां है। वहां तालीम हो रही है और दिमाग दुकान में है, वहां तालीम चल रही है और दिमाग घर में है, तो वो आदमी यकसुई से सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। इसलिए यकसुई के साथ रहें, अपना मोबाइल यहीं छोड़ दें और अल्लाह के रास्ते में अल्लाह पर भरोसा करें, अपने लिए भी अपने घर वालों के लिए भी। सफर की दुआ में अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल, कि अल्लाह सफर में हमारा साथी बन जा और हमारे पीछे हमारे घर वालों का खलीफा बन जा। अब जब अल्लाह को हम सुपुर्द करके जा रहे हैं, जो जिम्मेदारियां हमारे जिम्मे थी उसका इंतजाम कर लिया है, अब अल्लाह पर भरोसा कर और यकसू हो जाए ताकि फायदा पूरा हासिल करें और अमाल में मशगूल रहें, सुबह शाम रात दिन। वक्त भी हमारा पूरा हो, 4 महीने 120 दिन, वहां उतर गए अब दिन शुमार करें। चिल्ले में जा रहे हैं, वहां पहुंच गए अब पहला दिन हमारा, जिस इलाके में जा रहे हैं वहां जाकर ये 40 दिन वहां पूरे करके फिर वापस आ, तो दिन भी हमारे पूरे हो और रोजाना के हर दिन का हर अमल पूरा हो। जो अमाल मैंने अभी अर्ज किया उसकी तफसील है। फिर ये इजमाली तौर पर के 4 किस्म के काम है, दावत, तालीम और ताल्लुम, जिक्र और इबादत और खिदमत। ये 4 किस्म के कामों में अपने आप को मशगूल कर दे। 4 किस्म के काम, उन्हीं में अपने आप को मशगूल कर दे। वहां जाकर जब मशगूल हो जाएंगे तो फिर ज्यादा इधर उधर के ख्यालात नहीं आएंगे। जो लोग फारिग रहते हैं उनको ख्यालात आते हैं, वसाविस आते हैं। यहाँ पर भी जो घरों में रहकर देखें, डिप्रेशन किसको होता है ज्यादा, कि वो दिमागी तौर पर मशगूल होते हैं, जिस्मानी तौर पर फारिग बैठे रहते हैं, तो फिर वो उनको ख्यालात आते हैं। और जो आदमी मशगूल है, सुबह से बेचारा मजदूरी कर रहा है, शाम को घर जाके खाना खा के बिस्तर बिछाए बगैर सो जाएगा, वो तो ऐसी नींद उसको आती है कि सुबह जगाना पड़ता है। बिछाया हुआ कुछ नहीं है, ऐसे ही सो गया है। रात में घर वाले, उसकी माँ, उसकी बीवी कंबल डालती है उसके ऊपर कि इसको ठंडी लगेगी, क्योंकि दिन भर काम में मशगूल रहा है और कोई काम नहीं। फुर्सत में आदमी सोचता रहता है इधर की उधर की, तो फिर आदमी ईरान तुरान में मशगूल होता है, जिस्मानी तौर पर कमजोर होता है, दिमागी एतबार से बोझ ले लेता है। इसलिए मशगूल करे अपने आप को इन कामों में, वहां पहुंचकर जो है निजाम बनावे। मशवरा एक इज्तिमाई अमल है, पूरी जमात मिलजुल कर मशवरा करें, सोचें, गौर करें, फिक्र करें। अल्लाह ने एक ताकत दी है सोचने की, उसको सिर्फ दुनिया सोचने में बर्बाद ना करे। इस ताकत, हर आदमी में सोचने की सलाहियत है। अगर उसको सही रुख पर सोचेंगे तो इस सलाहियत से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। और वहीं से इब्तिदा होती है आदमी के सोचने के। सोचता क्या है आदमी, क्या सोच रहा? अगर अच्छा सोचेगा तो बुरा सोचने से, वरना वो बुराइयां सोचेगा, गुनाहों की सोचेगा, अपनी भी बर्बादी करेगा, दूसरों को भी बर्बाद करेगा। और एक आदमी ने अच्छा सोचने की मशक की है, खैर की बातें सोचता है, भलाई की बातें सोचता है कि मैं कैसे अल्लाह की इबादत करूं, कैसे मैं अपने अंदर दीन लाऊं, कैसे मैं हुजूर के तरीकों पर अमल करूं और कैसे ये अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो। तो आदमी ने अच्छा सोचा है तो उसको अच्छी तदबीरें सूझेगी कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। और फिर मशवरे में बैठेंगे तो बहुत सारे साथी हैं, उनके मुख्तलिफ तजर्बात हैं काम के, मेहनत के, तो उनके साथ रहते रहते फिर आदमी काम करने वाला बन जाता है, मेहनत करने वाला बनता है। तो इसलिए मशवरे में बैठकर सोचें कि पूरी उम्मत में पूरा दीन कैसे जिंदा हो। अपनी दाद से शुरुआत करेंगे। अब जहां हम हैं जिस मस्जिद में, तो उस मस्जिद के अतराफ के मकानों की तरतीब बनाकर 2-2 की जोड़ी बना के जमात तकसीम कर ले और हर मुसलमान के पास अमलन मुलाकात के लिए जाने का निजाम बना। ये सोचा, मेहनत करने की तरतीब बनाई, अब मेहनत शुरू कर दें कि बैठे बैठे सोचते रहने से काम नहीं होता।
ایک آدمی روز اپنے گھر میں بھی بچوں کو لے کر بیٹھتا ہے کہ اپنے ایک بہت بڑا عالیشان گھر بنانے کا ہے اور اس میں ایسی سہولت کریں گے، ایسی فیسلٹی کریں گے، اتنا گھر بنائیں گے. آج سوچا، کل سوچا، پرسوں سوچا، مہینے بھر سوچا، سال بھر سوچا، 2 سال سوچا، 10 سال سوچا، کتنے گھر بنیں گے؟ بولو نا بھائی، ارے کتنے گھر بنیں گے؟ کچھ بھی نہیں بنے گا، کہ سوچتے ہی رہے. سوچنے کے بعد اب قدم اٹھائیں کہ بھئی ترتیب بنا لی، 2 کی جوڑی بناؤ، لوگوں سے جا کر ملیں، دین کی باتیں کریں، ایمان کی باتیں کریں، اس کے فضائل بتاویں، عبادت کی باتیں کریں، اخلاق کی باتیں کریں. تو پھر اس کے بعد جماعتیں بن کر اب لوگوں سے ملاقاتیں شروع ہوگی، ایک ایک کو جا کر ملیں گے، کچھ یعنی بالکل بشاشت سے حشاش بشاش ملاقات کریں گے، سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے. یہ پہلا کام ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے آئے ہیں کہ مسلمان ایک دوسروں کو سلام کریں، افشوا السلام، ایک دوسروں کو سلام کریں، دعا دیں. کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیں، مسکراتے چہرے ملیں. اس میں خرچہ لگتا ہے کچھ؟ ارے کوئی خرچہ لگتا سلام کرنے کا، مسکراتے چہرے ملنے کا؟ یہ اس کی ایک مشق ہے کہ ہمیں ملنا آ جائے لوگوں سے، مسکراتے چہرے سے ملاقات کریں کہ ہر ایک ہمارا ہے، ہر ایک ہمارا ہے. یہ چیز اندر سے نکلی تو اب بہت تنگی ہو گئی، دلوں میں، طبیعتوں میں بڑی تنگی ہو گئی. یہ اس گاؤں کا ہے، یہ ہمارے گاؤں کا نہیں ہے. پھر گاؤں میں بھی یہ اس پھڑیے کا ہے، ہمارے پھڑیے کا نہیں ہے، ہوتا ہے نا. پھر اس میں بھی یہ فلاں برادری کا ہے، ہماری برادری نہیں. پھر برادری بھی اپنی ہو گئی کہ وہ تو ہمارے چچا کا بیٹے کا بیٹا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت بنائی کہ کوئی وہاں کا ہو، یہاں کا ہو، عرب ہو، عجم ہو، کالا ہو، گورا ہو، وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، فقیر ہو، امیر ہو، سب کو ایک امت بنایا تھا. لیکن اس امت کی نظر سے دیکھنا ہم نے چھوڑ دیا، اور امت کی نظر سے دیکھ کر ملنا چھوڑ دیا. تو اب ایسی تنگی پیدا ہو گئی کہ سگے بھائی کو بھی آدمی، وہ تو میرا بھائی ہے، ایسے کر کے آدمی، وہ کیا بھائی ہمارا، یعنی اس کو بھی اپنانے کو راضی نہیں. چچا کا بھائی جو ہے، چچا زاد بھائی کو بھی اپنانے کو راضی، وہ میرے چاچا کا چھوکرا ہے، میرا بھائی نہیں ہے وہ، ایسا کہتا ہے. جہاں حضور نے امت بنائی تھی کہ ہر ایک کو اپنایا جاوے، ہر کلمہ گو کو سینے سے لگایا جاوے، اس کو ملاقات پر سلام کریں، وہ سلام کرے تو جواب دیں، وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، وہ مصیبت میں آوے تو تعزیت کریں اس کے پاس جا کر، اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں پیچھے چلیں، اس کی تجہیز تکفین کا انتظام کریں، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھیں، مغفرت کی دعا کریں. وہ جس قبرستان میں دفن ہے وہاں سے گزرے تو بھی سلام کرنے کو کہا تھا. زندہ تو زندہ، حضور نے مردوں کو بھی سلام کرنے کو کہا تھا. ارے سلام، قبرستان کی دعائیں، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی حضور نے تو یہاں تک سکھایا تھا کہ وہ قبر میں دفن ہو گیا ہے، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہو، جہاں دیکھو کوئی قبرستان ہے وہاں سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، ان کو دعا دو. اور یہاں جیتے جی سگا بھائی بھائی سے جدا ہو رہا، چچا زاد بھائی کو بھائی کہنے کو تیار نہیں، اپنے گاؤں کا آدمی ہے اس کے ساتھ کھڑا رہنے کو تیار نہیں. کہ یہ دلوں میں بہت پیدا ہوا، اس لیے کہ ان رشتوں کو اجاگر نہیں کیا گیا. یہ رشتے نہ ہماری ماں نے سمجھایا ہے، نہ ہمارے باپ نے سمجھایا، نہ بہنوں نے سمجھایا، نہ بھائیوں نے سمجھایا کہ بھئی ہماری رشتہ داری تو بہت عام ہیں. ایک تو وہ رشتہ داریاں ہیں جن رشتہ داریوں کے خاص حقوق ہیں کہ بھائی ہیں، چچا ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں. اور ایک اسلام کے رشتے سے ہم بھائی بھائی ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بھائی بن کے رہو.